آج کے درس میں اس چیز کا بیان ہے کہ اس سے پہلے چونکہ بسم اللہ شریف کے متعلق بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس پر بھی دلیل بیان ہو چکے ہیں۔ آج کے درس میں اس مسئلے پر گفتگو ہے کہ جو جہرن قرات شروع ہوتی تھی وہ کہاں سے ہوتی تھی۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جہرن قرات جو ہوتی تھی وہ بسم اللہ شریف سے ہوتی تھی، اور باقی حضرات فرماتے ہیں نہیں، الحمدللہ سے شروع ہوتی جہرن قرات۔ اب جو جہرن قرات کے الفاظ کے قائل ہیں اب ان کی دلیل کرو۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے صحابی پر، جب خاص مسئلہ آتا ہے، عبادت کا اہم ترین مسئلہ آتا ہے، وہاں حضرت انس بن مالک کا نام آتا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی بڑی خدمت کرنے میں اپنی جان نشاور کی۔ تو فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ بھی تھا، اور فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، ویفتہ آگے فرمایا، اور حضرت عثمان غنی کے پیچھے پڑھی، اور حضرت عثمان اور حضرت یہ تینوں خلفاء کے پیچھے پڑھی، یفتتحون القراءۃ۔ تھا کہ اپنی قرات کو شروع کرتے تھے الحمدللہ سے، اور الحمدللہ حنفیت نے ایسا منوایا کہ ایک زمانے تک اختلاف چلا، اب اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ آج ہر جگہ پہ قرات جو ہے وہ فاتحہ سے شروع ہوتی، اور ہر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب پیچھے پڑھی جاتی ہے نماز تو اس وقت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جب پیچھے پڑھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے۔ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو یوں فرماتے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور نے بھی پڑھی، ابو بکر نے بھی پڑھی، حضرت عمر نے پڑھی، حضرت عثمان غنی نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی۔ یوں فرماتے نا، یوں نہیں فرمایا۔ فرمایا میں نے نماز پڑھی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے پیچھے، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان غنی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی بات بھی تو کر دیتے نا، آپ نے پڑھا ہوتا، اور جب مقتدی نے پڑھا نہیں ہے، امام کے پیچھے کھڑا، وہ کیسے پڑھے؟ وہ تو کہتے ہیں میں نے سنا ہے، اور سچ بات ہے، اگر وہ اپنی پڑھتے، اپنی عبادت میں شروع ہوتے تو حضرت انس بن مالک کو کیا پتا ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ ہمارے والی نمازیں تو نہیں تھی، وہ تو صحابہ کی نمازیں تھی، جب وہ نماز میں شامل ہوتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ایک درخت کے نیچے مطالعہ کر رہے تھے، وہ درخت راستے کے قریب تھا، ان کے قریب سے ایک بارات گزر گئی، اور وہ بارات بڑی شور و غل کے ساتھ گزری ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک بندہ آیا گھوڑے پر، اس نے آ کر جگایا، اس نے کہا مولوی صاحب یہاں سے بارات گزری ہے، کتنی دیر ہو چکی ہے؟ فرمانے لگے یہاں سے بارات تو کوئی نہیں گزری، وہاں سے فرمانے لگے یہاں سے تو بارات کوئی نہیں گزری، اور انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا یہ نشانات پڑے ہیں، اس نے کہا اچھا پھر میں نے نہیں دیکھا۔ جہاں بارات گزرے ان کو پتہ نہ چلے، وہ تو مطالعہ کر رہا ہے کتاب کا،
صرف علم دیکھ رہا ہے. وہ جب بندہ وہ لوگ نماز میں ہوتے تھے ان کو کیا پتا کہ کون کیا کر رہا ہے. ہماری والی نمازیں تھوڑی ہے. جس طرح وہ جیلم والا مرزا کہتا ہے, وہ کہتا ہے نماز جب پڑھ رہے ہو تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا, ہاں یوں کرتے رہے یوں کرتے رہے. پتہ نہیں بندہ ہے کہ باندر ہے, نئے نئے کام شروع کر دیے. کہتے یوں دیکھتے رہے, اوپر نیچے کرتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس آپ سر نہ ہلائے باقی شروع رہے. حالانکہ نماز کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا قوموا للہ قانتین, سیدھے سیدھے کھڑے ہو. اور اللہ نے جہاں بھی فرمایا یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو, فرمایا نماز قائم کرو. قائم کا معنی کیا ہے, اس نماز کو پڑھو, نماز کے تمام تر حدود و قیود کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور بلا وجہ دماغ ہو پاک پتن شریف کے آگے اور بندہ ہو بتی چک میں, اور دوسری رکعت آئے تو بندہ ہو سرگودے میں, کسی وقت میں بندہ پہنچے پنڈی اور کسی وقت پہنچے لاہور, کسی وقت فیصل آباد. یہ نماز تو نہ ہوئی. تو یہ کیا ہے, انتشاری ذہن بن گئے. اب ان ذہنوں میں طاقت نہیں رہی, قوت نہیں رہی. وہ بڑے مضبوط ذہن ہوتے تھے لوگ. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اونٹنی پر سوار ہوئے, جا رہے تھے قافلے کے ساتھ. اس وقت آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے. تو ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پر اونٹ کے ساتھ ایسے چمٹ گئے اپنی اونٹنی سے. قافلے والوں نے پوچھا کیا ہو گیا امام صاحب؟ فرمانے لگے درخت نہیں ہے, میرے سر میں لگ جاتا. لوگوں نے کہا یہاں پر تو درخت کا نام و نشان نہیں ہے, امام کیا کر رہا ہے, تیرا دماغ کام کرتا ہے؟ فرمایا اچھا یہیں قافلہ روکو. جب قافلہ روک دیا گیا فرمایا یہاں آسے پاسے پوچھ کیا یہاں کوئی درخت تھا یا نہیں؟ آج سے 20 سال پہلے میں گزرا تھا, جب 20 سال پہلے یہاں پر اونٹ کے اوپر سوار گزرتا تھا تو اس کے سر پہ لگتا تھا اور وہ اس کو خطرہ ہوتا تھا, وہ یہاں پر نیچے ہو جاتا تھا. جب پتہ کرایا گیا انہوں نے کہا ہاں یہاں سے آج سے 20 سال پہلے درخت تھا اور اس کو کاٹ دیا, اور یہاں پر جب اونٹ سوار گزرتا تھا تو اس کے سر پہ لگتا تھا. اونٹ سوار یا تو دور ہو کے گزرتے تھے اس سے, اگر نیچے گزرتے تھے تو پھر نیچے ہو جاتے تھے. اور امام مسلم کا دماغ اور فرمانے لگے اگر میں غلط ہو گیا ہوں تو میرے سے جتنی روایتیں ہیں وہ ساری ختم کر دو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نظر اس وقت میں کمزور ہو چکی تھی, تھوڑا سا آخری رات میں مسئلہ حل کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی تم بھوکے مر جاؤ گے. مولوی کی تاریخ ہے جب بھی مرا ہے کھا کے مرا ہے, بھوکا نہیں مرا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ رات کو مطالعہ کر رہے تھے, کوئی مسئلہ حل کر رہے تھے اور مسئلے کو لکھنا تھا, فتویٰ تھا اور اس کو لکھ رہے تھے. اتنی دیر میں ایک بندہ آیا, وہ پوری احادیث مبارکہ کو اپنے دماغ میں دوڑا رہے تھے, قرآن مجید کو دیکھتے, احادیث پاک کو دیکھ رہے تھے. ایک بندہ آیا, اس نے ٹوکرا کھجوروں کا آ کے رکھ دیا. حضرت کے پاس پانی پہلے پڑا ہوا تھا پینے کے لیے, تو ٹوکرا جب اس نے آ کر رکھا تو یہ پوری رات بیٹھے رہے مسئلہ دیکھتے, ادھر سے کھجوریں بھی کھاتے رہے. نماز تہجد کا ٹائم ہوا, تھوڑا سا پیاس لگی اور پانی کا گلاس اٹھایا پیا. پہلے کھجوروں کی وجہ سے پیٹ بھر چکا تھا. آخر میں مسئلے کو لکھا اور مسئلے کو لکھ کے ایسے کتاب بند کی اور سائڈ پہ تھوڑا سا ہونے لگے, پیٹ پھٹ گیا اور دنیا سے الوداع ہو گیا. یعنی ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوئی تھی. اس انداز کی وہ عبادت, ان کو اپنی جان کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ وہابیوں والی نماز تھوڑا ہے, ایک پاؤں ادھر ہے ایک ادھر, ایک بنگلہ دیش میں ایک کراچی میں, پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے. بھئی ہم اپنے پاؤں ملا رہے, پاؤں ملتے ہیں, ملا کے دکھائے. کوئی کھڑا ہو کے ملا کے دکھائے وہابی. کیسے؟ نہ اس حدیث پر عمل نہ اس حدیث پر عمل, بس ایسے کھڑے ہیں. زمین جنبد آسمان جنبد, جنبد نہ جنبد گل محمد. ان گل محمد کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ بیچارے ایسے ہی ہیں, فارغ. بس ان بیچاروں کا یہی, ہاں ان کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ وہابی سنیوں کے خلاف حدیث کون سی ہے؟
دیوبندیوں کے خلاف کون سی ہے، شیعوں کے خلاف کون سی ہے، اپنی کون سی، اپنی کا پتہ نہیں ہے۔ اور خدا کا بندہ باقی ساری بعد میں سوچ، پہلے اپنی نماز تو ٹھیک کر لے، لوگوں کے گھر نہ پھر۔ ہمیں گلا ان سے نہیں، ہمیں ان کے گلا ہے ان کے دماغ سے، ہمیں مخالفت نہیں، ہمیں اختلاف ہے۔ سمجھاتا بہت ہو بیچاروں کو، کیا کروں، کیسے سمجھو، میری بات نہیں سنتے۔ ایک وہابی کو ایک دن میں نے حدیث سنائی، میری نہ سنے، اپنے مولوی کی یاد کی، اور میں نے کہا تیرے مولوی کی بات حدیث ہے، میں سناؤں تو اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے۔ یہ ایسا بیچاروں کا دماغ کمزور ہو چکا ہے، قابل رحم ہے۔ میں تو جب ملتے ہیں میں ان کو قابل رحم سمجھ کے ملتا ہوں، یہ نہیں سمجھتا، مجھے ان پر غصہ نہیں آتا، دیکھے تو یہ بیچاروں کا دماغ اتنا ہے۔ بندے اچھے ہیں، بندے اچھے ہیں لیکن غلط ہاتھوں میں چڑھ گئے۔ بندے اچھے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، غلط ہاتھوں میں چڑھ گئے ہیں۔ کل پرسوں یہ جماعت بنی ہے، اس سے پہلے کہ نہیں بنے۔ تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اب حدیث میں کیا آ گیا، یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین۔ وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں فرماتے، حضرت ابوبکر بھی فرماتے، حضرت عمر بھی فرماتے، حضرت عثمان غنی بھی فرماتے ہیں کیا، یفتتحون القراءۃ، کہ افتتاح کرتے تھے اپنی قرات کا الحمد شریف سے۔ حضرت انس بن مالک یہ نہیں فرماتا کہ میں بھی پیچھے ہوتا تھا میں بھی پڑھتا تھا، اور مقتدی پڑھتا ہوتا تو پڑھتا۔ اور ظاہر ہے کہ مصلی کی امامت کس کے پیچھے تھی، فرمایا مصلی کا امام جو تھے وہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد قرات کے اوپر مصلی کا امام جو تھے حضرت عمر بن خطاب تھے، اس کے بعد مصلی کی قرات کے جو امام تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے وہ ان کے پیچھے پڑھتے تھے، اس لیے وہی کرتے۔ فرمایا یہ نہیں ہے سارے صحابہ کا اسی بات پر علم ہے، عمل ہے، اور فرمایا تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے، تبع تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے۔ اب اس کے بعد امام ترمذی کو جو کچھ کہنا ہے کہہ لیں، ہمیں کچھ نہ کہے، جو کچھ کہتے ہیں امام ترمذی کو کہہ دیں، اور یہ بیچارے امام ترمذی سے بعد میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں قتادہ نے انس کے واسطے سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ کیا ہوتے ہیں، فرمائے یفتتحون القراءۃ، اپنی قرات کو شروع فرماتے تھے الحمد شریف کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ظاہر ہے سرکار کے مصلی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر ہی آئے، حضرت عمر ہی آئے، حضرت عثمان غنی آئے، آگے حضرت مولا علی پاک نہیں آئے۔ خلیفے 4 زمانہ ہے، اس کے بعد زمانہ خلافت کا نہیں ہے، خلیفے 4 تھے، اور حضرت مولا علی پاک کی جب باری آئی تو اس وقت میں وہ یہاں سے خلافت کو اٹھا کر کوفے لے گئے۔ اگر حضرت مولا علی پاک بھی اس مصلی پر کھڑے ہوتے تو حضرت انس بن مالک فرماتے کہ میں نے حضرت علی کے پیچھے بھی پڑھی ہے، لیکن مولا علی کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ مولا علی پاک وہ کوفے میں چلے گئے تھے، اور جامع مسجد کوفہ کے اندر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب تھی وہاں پر امام بن گئے تھے۔ جب وہاں پر امام تھے تو حضرت انس بن مالک وہاں گئے نہیں ہیں۔ اور اگلی بات، جب شہزادے جانے لگے نا کربلا کی طرف تو فرمانے لگے حضرت انس بن مالک نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، روک کیا، فرمایا کوفے کے مداری ہیں، کوفے والے مداری ہیں، نہ جاؤ نہ جاؤ، انہوں نے روکا ہے، کوفے والے مداری ہیں تم نہ جاؤ۔ حضرت مولا علی کے ساتھ کیا کیا، حضرت مولا علی کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا ہے، تم نہ جاؤ، یہ روکنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ